آج ہم ذکر کریں گے دنیا کے محفوظ ترین ممالک کا۔ جی ہاں، دنیا کے محفوظ ترین ممالک۔ دنیا آج غیر یقینی حالات کا شکار ہے۔ 2025 کا سال بھی تنازعات، جنگوں اور سرحدی کشیدگی سے بھرا ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2025 میں ہی بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں، سرحدی تنازعات ہوئے ہیں۔ یوکرین کا ہوا رشیا سے، پاکستان کا انڈیا سے، اس کے بعد جو ہے اسرائیل غزہ، اسرائیل ایران، تو بہت سارے جو ہیں مین چلے ہیں جو تنازعات چل رہے ہیں۔ انسٹیٹیوٹ آف اکنامک اینڈ پیس کی ایک جاری کردہ گلوبل پیس انڈیکس 2025 کی رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا میں ریاستی سطح پر ہونے والے تنازعات کی تعداد دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ صرف اسی سال 3 نئی جنگیں بھی شروع ہوئیں، لیکن ان خوفناک حالات کے باوجود کچھ ممالک ایسے ہیں جو سکون، اطمینان اور پرامن زندگی کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ یہ ممالک نہ صرف اپنے عوام کو مکمل تحفظ فراہم کرتے ہیں بلکہ دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے بھی پرکشش منزلیں ہیں۔ آئیے جانتے ہیں وہ ممالک کون سے ہیں جہاں امن خوشحالی کے گیت گائے جا رہے ہیں۔ ایشیا میں اگر کوئی ملک امن و سکون کے لحاظ سے نمایاں ہے تو وہ ہے سنگاپور۔ اگرچہ 2025 میں یہ عالمی فہرست کے 6 نمبر پہ ہے، لیکن بر اعظم ایشیا میں یہ پہلے نمبر پہ آتا ہے۔ 60 لاکھ کی آبادی والا یہ ملک سخت قوانین، جدید انفراسٹرکچرز، مؤثر پولیس سسٹم کی بدولت امن کی علامت ہے۔ یہاں لوگ رات گئے تک سڑکوں پہ گھومتے ہیں، اسٹریٹ فوڈ سے لطف اندوز ہوتے ہیں، پارکوں میں وقت گزارتے ہیں۔ جرائم کی شرح نہ ہونے کے برابر ہے، البتہ سخت قوانین اور بعض اوقات شہری آزادی کے لیے بھی محدود ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں کے لوگ محفوظ اور پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ مرینا بے سینڈ کی بلند عمارت، سینتوسا آئی لینڈ کے تھیم پارکس، بیچز اور گارڈن بائی دی بے کے مصنوعی درخت، روشنیوں کا جادو اور لٹل انڈیا، چائنا ٹاؤن کے ذائقے ہر سیاح کے لیے دلکش تجربہ فراہم کرتے ہیں۔ پاکستانی سیاح کے لیے سنگاپور کا ای ویزا آسانی سے دستیاب ہوتا ہے۔ فیس تقریباً 30 سنگاپور ڈالر یعنی کہ 7500 کی بنتی ہے پاکستانی۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور سے براستہ پرواز براہ راست جاتی ہیں۔ ریٹرن ٹکٹ تقریباً 90 سے 120 تک کا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہاں ہوٹلز جو ہوتے ہیں بہت اوسط درجے کے درمیانی ہوتے ہیں، اور 70 سے جو ہے 20 to 34,000 تک پاکستانی پڑ جاتا ہے۔ ایک رات کا کرایہ جو ہوتا ہے 70 to 120 ڈالرز ہوتا ہے، سنگاپوری ڈالر۔ اور تقریباً 5-6 دن کا سفر اگر آپ ایک آئیڈیا لگائیں تو 3 سے 4 لاکھ کا یہ آپ کا بجٹ ہوتا ہے۔ پاکستانیوں کے لیے یہ ایک آسان، قریبی، پرامن منزل ہے جہاں جدید ٹیکنالوجی، ثقافت سب آپ کو ایک ساتھ نظر آئے گا۔ تو اس شہر کو، اس ملک کو ضرور ایکسپلور کرنا چاہیے۔ جی ہاں، سوئٹزرلینڈ کو محفوظ ترین ممالک میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، جو کہ جرائم کی شرح جہاں بہت کم ہے، وہاں پہ سوشل اسٹیبلٹی ہے، اور قانون سب سے بڑا وہاں پہ زبردست قانون ہے، حفاظت، سیکورٹی بہت زبردست ہے وہاں کی، جس کی وجہ سے اس کو جو ہے امن کا شہر اور امن کا ملک کہا جاتا ہے، جہاں پہ پیس ہے بہت زیادہ۔ سوئٹزرلینڈ میں جرائم جو ہے، وہاں کرائم کی شرح بہت زیادہ کم ہے، خاص طور پہ پرسنل جو جرائم ہوتے ہیں وہ سب بہت کم ہے۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی جو ہے وہاں پہ 90% لوگ جو ہیں زیادہ تر وہ رات میں سفر اکیلے کرنے کو محفوظ محسوس کرتے ہیں، اور غیر ملکیوں کی بھی ایک بڑی تعداد اپنی ذاتی حفاظت کو وہاں بہت اچھا قرار دیتی ہے۔ مضبوط انفراسٹرکچر ملک میں عوام کو تحفظ فراہم کرتا ہے، صحت کی دیکھ بھال ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ ہیلتھ کیئر اچھی ہے وہاں پہ۔ وہاں کا زیادہ سے زیادہ سسٹم جو ہے وہ لوگ اپنے عوام پہ خرچ کرتے ہیں، کیونکہ وہاں چاہتے ہیں عوام اچھی رہے، صحت مند رہے، تب ملک اچھا رہے گا۔ اس کے زیادہ سے زیادہ وہ لوگ اس چیز پہ سرمایہ کاری کرتے ہیں ملک کی۔
اس کے علاوہ عالمی درجہ بندی جو ہے عالمی امن کے جو بنتا ہے اس میں مسلسل سوئٹزرلینڈ کو ایک محفوظ ترین ممالک کے درجہ دیتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی جو ہے 2025 میں گلوبل پیس انڈیکس نے اس کو سوئٹزرلینڈ وہاں پہ 5ویں نمبر پہ رکھا گیا ہے. اس کا ثقافتی ورثہ بہت زبردست ہے. وہاں کے لوگوں کا ایک ثقافت سے بہت گہرا تعلق ہے. وہاں پہ ایک اچھے پہاڑ خوبصورت آپ کو پہاڑ ملیں گے. وہاں پہ ولیجز بہت خوبصورت ہیں. وہااں کا ماحول بڑا خوبصورت آپ کو ملے گا. ہر چیز حفاظت سب سے زیادہ ہے جو عوام سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں. خاص طور پہ ٹورسٹ موسٹلی یہ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان کو اچھی اور جو ہے بہتر حفاظت ملے. اس کے علاوہ اعلی درجے کا سماجی استحکام ہے. وہاں پہ مشترکہ ذمہ داری کا احساس ہے. لوگ مل جل کے کام کرتے ہیں. قانون وہاں بہت سخت ہے. قانون جو ہے اسی وجہ سے لوگ جو ہے پولیس مسلسل گشت کرتی رہتی ہے, راؤنڈ پہ رہتی ہے. نگرانی ٹیکنالوجی خاص طور پہ وہاں ٹیکنالوجی وہاں پہ زبردست ہے جس کی وجہ سے حفاظت کو برقرار رکھا ہوا ہے. یہ سب چیزیں مل کے ہی اہم کردار ادا کرتی ہیں. اور خاص طور پہ وہاں کی ثقافت بہت پرانی ہے, بہت خوبصورت ہے. آپ ویڈیوز تصویریں دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا, بہت پیاری ہے. تو اس لیے جو ہے سوئٹزرلینڈ کو 5ویں نمبر پہ کا درجہ دیا گیا ہے. سوئٹزرلینڈ کو دنیا میں جنت کہا جائے تو بھی غلط نہ ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بہت زیادہ خوبصورتی دی ہوئی ہے. ہر طرف آپ دیکھ سکتے ہیں پہاڑ, گرینری, اور جو چھوٹے چھوٹے وہاں پہ جو ان کے ولیجز ہیں وہ اتنے خوبصورت ہیں کہ پوری دنیا سے لوگ دیکھنے جاتے ہیں وہ سب چیزیں, کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی دی ہے. پہاڑ اتنے خوبصورت ہیں, ہر چیز A to Z وہاں پہ جو ہے خوبصورتی ایسی ہے کہ لوگ دیکھنے سے تعلق ہے, جس کی وجہ سے زیادہ لوگ وہاں جاتے ہیں صرف یہ خوبصورتی دیکھنے. اور آبشار, وہاں کے دریا, چھوٹے چھوٹے سے بہت سارے دریا ہیں. تو دنیا زیادہ تر لوگ سیاح جو ہے زیادہ سے زیادہ کھنچے جاتے ہیں کہ ایک دنیا کی جنت جس کو کہا جاتا ہے, جہاں اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن اور اتنی خوبصورتی دی ہے, وہاں کا ایک دفعہ ضرور چکر لگائیں. تو اس لیے جو ہے سوئٹزرلینڈ کو جو ہے خوبصورتی کا درجہ بھی دیا جاتا ہے. جی ہاں, چوتھے نمبر پہ جو ملک آتا ہے وہ ہے آسٹریا. وسطی یورپ میں واقع آسٹریا ایک چھوٹا مگر خوشحال ملک ہے جس کی آبادی تقریباً 90 لاکھ کے قریب ہے. اس کا آئین عسکری غیر جانبداری کو یقینی بناتا ہے. نیٹو یا کسی اور فوجی اتحاد کا حصہ نہ بننے کے باعث یہ ملک اپنی تمام تر ریسورسز, توانائیاں عوام کی صحت, تعلیم, سماجی بہبود پر خرچ کرتا ہے. 2025 میں آسٹریا ایک پوائنٹ نیچے آ گیا ہے, نیچے آ کے اس کی پوزیشن اب 4th ہو گئی ہے. لیکن امن سکون میں ابھی بھی یہ دنیا کے نمایاں ترین ملکوں میں شامل ہے. یہاں رات گئے تک لوگ دریا کے کنارے چہل قدمی کرتے رہتے ہیں. سائیکلیں بغیر تالے کے کھڑی رہتی ہیں. سیاح بھی چند دن میں ذہنی سکون محسوس کرنے لگتے ہیں. پاکستانی شہری آسٹریا کے لیے شینگن ویزا حاصل کر سکتے ہیں. استنبول یا دوحہ کے راستے ویانا پہنچا جا سکتا ہے. ویانا کے لیے ریٹرن ٹکٹ اوسطاً 1,70,000 سے 2,20,000 کے درمیان ہوتا ہے, اور ہوٹل کا کرایہ تقریباً 100 سے 140 یورو, جو تقریباً پاکستانی 28 سے 40,000 روپے پر ڈے کا حساب پڑتا ہے, وہ ہوتا ہے. تقریباً اگر آپ دیکھا جائے کہ 6-7 دن کا سفر جو ہے ایک اندازے کے مطابق 5 یا 6 لاکھ کا ہو سکتا ہے آسٹریا کا. آسٹریا کے جو پہاڑ ہے ایلپس, قدیم شہر اور موسیقی کی محفلیں دنیا بھر میں مشہور ہیں. اس کی ویانا کو دنیا کی موسیقی کا دارالحکومت کہا جاتا ہے, جہاں بیتھوون, موزارٹ جیسے عظیم فنکاروں نے جنم لیا. سالزبرگ ہاربرگ ساؤنڈ آف میوزک کے طرز کی فلم کے مناظر کی وجہ سے مشہور ہے, جبکہ انسبرگ برف پوش پہاڑ درمیانی ایڈونچر کا مرکز ہے. ہال اسٹریٹ دنیا کی خوبصورت ترین جھیل قصبوں میں شمار کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آسٹریا لوگ آج بھی جاتے ہیں, آسٹریا میں لوگ آج بھی سفر کرتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں. سیاحوں کا من پسند شہر ہے وہ, کیونکہ وہاں امن اور سلامتی بہت زیادہ ہے. محفوظ ترین ممالک کی لسٹ میں تیسرے نمبر پہ جو ملک آتا ہے وہ ہے نیوزی لینڈ. جی ہاں, نیوزی لینڈ کا شمار دنیا کے چند ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں امن صرف قانون کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ عوام کا باہمی اتحاد کی بنیاد پر بھی قائم ہے. 51 لاکھ کی آبادی ہے,
والے اس ملک نے 2025 میں 2 درجے ترقی کر کے تیسری پوزیشن حاصل کی. یہاں کے سخت گن کنٹرول قوانین، جرائم کی کم شرح لوگوں کو بے خوف زندگی گزارنے کا موقع دیتی ہے. بچے پیدل اسکول جاتے ہیں، لوگ گھروں سے کے دروازے کھلے چھوڑ دیتے ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے پہ بھروسہ کرتا ہے. ماوری تہذیب فطرت کے بہت قریب ہے اور اس کی طرز زندگی اس ملک کو منفرد بناتی ہے. نیوزی لینڈ کی سیاحت کے لیے پاکستانی شہریوں کو ویزا درکار ہوتا ہے، جو اسلام آباد میں نیوزی لینڈ کی ہائی کمیشن کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے. لاہور یا کراچی سے دبئی کے راستے آکلینڈ پہنچا جا سکتا ہے. یہاں کی قدرتی جھیلیں، برف پوش پہاڑ، سرسبز وادیاں سیاحوں کے دل موہ لیتی ہیں. پاکستانی سیاح نیوزی لینڈ کا وزٹ ویزا درکار ہوتا ہے. فیس تقریباً جو ہے 2021 نیوزی لینڈ ڈالر کے قریب ہے، جو پاکستانی تقریباً 35,000 روپے بنتے ہیں. دبئی یا کوالالمپور کے راستے آکلینڈ جانے کا ریٹرن ٹکٹ تقریباً 2.5 لاکھ سے 3.5 لاکھ کے درمیان ہوتا ہے. اور ہوٹلز کا جیسے میں بتاؤں کہ ہوٹل میں اگر پر نائٹ کا حساب رکھا جائے تو تقریباً 120 سے 160 ڈالرز کے قریب ہے، جو پاکستانی تقریباً 32,000 سے 44,000 روپے بنتا ہے. اور کل اگر 10 دن کا پیکج کوئی لیتا ہے نیوزی لینڈ جانے کا تو وہ تقریباً ان کا 8 سے 9 لاکھ روپے بن جاتا ہے. آکلینڈ اپنی جدید عمارتیں، اسکائی ٹاورز کی وجہ سے بہت مشہور ہے، جبکہ روٹوروا میں ماوری ثقافت، گرم چشمے دیکھنے کو ملتے ہیں. کوئنز ٹاؤن دنیا کا ایڈونچر دارالحکومت ہے، جہاں بنجی جمپنگ، اسکیٹنگ، جیٹس بوٹنگ جیسی بہت ساری سرگرمیاں چلتی ہیں جو سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا سے بڑی تعداد میں جو ٹورسٹ ہوتے ہیں وہاں جاتے ہیں. نیوزی لینڈ کا ایک ایک کونا اتنا خوبصورت بنایا ہوا ہے کہ لوگ وہاں زیادہ سے زیادہ سیاح جاتے ہیں، وہاں ٹھہرتے ہیں، اور خاص طور پہ جب امن سکون اور آپ کو ایک جگہ جا کے محفوظ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہو تو لوگ وہیں جاتے ہیں. جی ہاں، دوسرے نمبر کی پوزیشن پہ جو ملک آتا ہے وہ ہے آئرلینڈ. گزشتہ صدی کے آخر میں آئرلینڈ، شمالی آئرلینڈ تنازع جو ہے بہت زیادہ چل رہا تھا، جو کہ جس کی وجہ سے بہت بدنام ہوا. لیکن آج یہ ملک پرامن یورپ کی ایک علامت سمجھا جاتا ہے. 32 لاکھ کی آبادی والے اس ملک نے عسکری غیر جانبداری کو اپنی پالیسی بنا رکھا ہے اور نیٹو جیسے فوجی اتحاد میں شامل نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ عالمی تنازعات سے بہت دور ہے رہ کر، اور یہ ان سب چیزوں سے دور رہ کر اپنی جتنی ملک کی توانائی ہے، ملک کے ریسورسز ہیں، وہ صرف اپنی عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کرتا ہے. 2025 کی رپورٹ میں آئرلینڈ نے معاشرتی تحفظ، عسکریت پسندی میں نمایاں کمی پر بہت زبردست نمایاں نمبر حاصل کیے ہیں. یہاں کا ایک سماجی ڈھانچہ بہت مضبوط ہے، لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اجنبی بھی اپنا سا لگنے لگتا ہے. سیاحت کے حوالے سے آئرلینڈ اپنی سرسبز وادیوں، قدیم قلعوں، خوبصورت ساحل اور پب کلچر کے لیے بہت مشہور ہے. پاکستانی سیاح کے لیے بھی آسان ترین راستہ یہ ہے کہ وہ کراچی یا لاہور سے براہ راست دوحہ یا استنبول سے وہاں جائیں، وہاں سے ڈبلن کی پرواز لی جائے. ویزا یورپی یونین شینگن کا ویزا ہوتا ہے، وہی حاصل کر سکتے ہیں جو پورے یورپ میں سفر کی اجازت دیتا ہے. کراچی سے یا لاہور سے استنبول دوحہ کے ذریعے ڈبلن کا ریٹرن ٹکٹ تقریباً اوسطاً 180 سے 230 250 کے درمیان پڑتا ہے، 2.5 لاکھ کا. درمیانہ جو ہوٹل ہوتا ہے وہ تقریباً آپ کو مل جاتا ہے وہاں پہ 100 سے 150 یورو، جو پاکستان کے تقریباً 28 سے 42,000 تک پڑ جاتے ہیں. جبکہ اگر دیکھا جائے 6-7 دن کا جو آپ کا ٹور ہے یہ تقریباً 5 سے 6 لاکھ کا ہوتا ہے. ڈبلن کے قدیم ایک لائبریری ہے جو کہ بک آف کلز کے نام سے ہے، وہاں جو ہے بہت ساری بکس ہیں. اس کے علاوہ ٹرینیٹی کالج جو ایک تاریخی ورثہ ہے وہاں کا، وہ بہت مشہور ہے. اور کلف آف مدر کی بلند بارہ چٹانیں، اس کے علاوہ رنگز آف کیری کے مناظر، دیہی مناظر ناقابل فراموش ہیں. اور گیلوے شہر میں
रियायती मौसीकी, मीलों ठेलों की दुनिया देखने को मिलती है। ये शहर, ये मुल्क ऐसा है कि लोगों को हर वक्त वेलकम कहता है। टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जो है आइलैंड जाते हैं क्योंकि वहाँ की खूबसूरती, वहाँ का मौसम, वहाँ का वेदर, वहाँ की चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ, और कोशिश करते हैं लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिन वहाँ रहें क्योंकि वहाँ अपने आप को हर कोई महफूज समझता है। यही वजह है कि टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मुल्क में खिंचे चले जाते हैं। अब हम बात करते हैं पहले नंबर की। पहले नंबर पे जो मुल्क इस कैटेगरी में आता है वो है आइसलैंड। जी हाँ, पुरअमन जजीरा आइसलैंड एक छोटा सा शुमाली यूरोपीय मुल्क है जिसकी आबादी महज 3.8 लाख के करीब है, और ये 2008 से मुसलसल दुनिया का महफूज तरीन मुल्क करार पा रहा है। हमेशा पहले नंबर पे ही आ रहा है। इसके अलावा 2025 के ग्लोबल पीस इंडेक्स में भी आइसलैंड ने पहली पोजीशन हासिल की है। इसका स्कोर दूसरों के मुकाबले में नुमाया तौर पर बहुत ज़्यादा और बेहतर रहा है। यहाँ जराइम की शरह दुनिया में सबसे कम है। पुलिस आमतौर पर असला नहीं रखती। लोग रात गए तक बिला खौफ घूमते फिरते रहते हैं। हैरत की बात यह है कि कैफ़े, शॉपिंग सेंटर के बाहर वालिदैन अपने बच्चों को गाड़ियों पर या प्रैम पर सोता छोड़ के चले जाते हैं अंदर शॉपिंग करने, और खुद सुकून से खरीदारी का लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। कोई सनती मसावात, कोई समाजी इंसाफ इस मुल्क के अमन की बुनियादी है। आइसलैंड अपनी कुदरती खूबसूरती, ग्लेशियर्स, आतिश फिशां और गर्म पानी के चश्मों के लिए बहुत मशहूर है। पाकिस्तानी सयाह बराह रास्त आइसलैंड नहीं जा सकते, लेकिन कराची और लाहौर या इस्लामाबाद से कतर एयरवेज या तुर्क एयरवेज की एयरलाइन के ज़रिए 2 या 3 स्टॉप पर करके फिर वहाँ पहुँच सकते हैं। आइसलैंड शेंगन जोन में आता है, इसलिए वहाँ शेंगन का वीज़ा चाहिए होता है। पाकिस्तानी सयाह को शेंगन वीज़ा दरकार होता है जिसकी फ़ीस तकरीबन 25,000 के करीब होती है। इसके अलावा इस्तांबुल, दोहा या दुबई के रास्ते भी जा सकते हैं, और रिटर्न टिकट तकरीबन औसतन जो है पड़ता है 2 लाख से 2.5 लाख के दरमियान। और होटल का किराया अगर आप देखा जाए तो तकरीबन 150 से 200 डॉलर के करीब पर नाइट होता है, जो पाकिस्तानी 42 से 56 के दरमियान पड़ता है। खाना, ट्रांसपोर्ट के लिए रोज़ाना का खर्च तकरीबन 50 to 70 डॉलर है, जो कि 14 से 20,000 पाकिस्तानी पड़ जाता है। तकरीबन अगर आप देखा जाए तो 6-7 दिन का सफ़र अगर आप आइसलैंड का करने जाएं तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए आपको पड़ सकता है। अगरचे अखराजात ज़्यादा हैं, लेकिन अमन और सुकून के मतलाशी सयाहों के लिए ये मुल्क बेमिसाल है। रेकाविक जो दुनिया का सबसे शुमाली दारुल हुकूमत है, अपने रंगीन घरों और मुख्तलिफ किस्म के चर्च खूबसूरत से की वजह से टूरिस्ट को बहुत अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मुल्क के मशहूर गोल्डन सर्कल रूट पर गेजर हार्ट स्प्रिंग्स, गुलफोश आबशार, थैंक विली नेशनल पार्क जैसे कुदरती नज़ारे देखने को मिलते हैं। सर्दियों के में ये जो है सर्दियां जब आती हैं तो नॉर्थ लाइट्स का मंजर ऐसा लगता है कि दुनिया की ज़िंदगी भर याद रह जाता है, जबकि ब्लू लागून के गर्म में पानी वाटर जो होता है तो नहाना सर्द हवाओं में एक मुनफरिद तजुर्बा है। तो आइसलैंड एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हर टूरिस्ट चाहता है कि हम वहाँ कुछ दिन के लिए जाएं, लेकिन जाएं ज़रूर, देखें जाके वहाँ कैसा है, क्योंकि आइसलैंड जो है बहुत ही खूबसूरत है, वहाँ के नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं। वो ऐसा मुल्क है कि हर कोई वहाँ के लिए हो रहा था कि मुझे यहाँ जाना ही जाना है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा ताकि हमें और हौसला अफजाई हो सके, हम आपके लिए नई से नई वीडियोस बनाएं। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।